الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 70 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ حضرات، آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں سے دوری اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خیر کی کوئی امید نہ رکھو، ان کو چھوڑ دو، ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنے حد سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ وہ دین کو بھی اپنا مسخرہ پن کا موضوع بنا رکھے ہیں۔ ایسے بے دین لوگوں سے منہ پھیر لو، ان کا انجام بہت برا ہے۔ آگے ارشاد ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے نے شرارت و خباثت کا پردہ ان کی آنکھوں سے اٹھا کر یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ دنیاوی چیزوں کی لذتوں کو کامیاب زندگی تصور کرتے ہیں۔ اس ذوق میں وہ مگن و مدہوش رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عائش کر رہے ہیں۔ انہی چیزوں میں پڑھ کر وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور قرآن جن چیزوں سے ڈرا رہا ہے اور بچنے کی تاکید کر رہا ہے اس کو ایک موہوم اور خیالی اور بیکار چیز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند قدوس کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب پھنس نہ جائے۔ آیت کے حصے سے بہترین پیغام دیا جا رہا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ گرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے مگر پیغام عام ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سامنے والوں کا ناروا سلوک، انکار اور عناد کے باوجود اے نبی آپ دین کا پیغام پہنچانے سے گریز نہ کریں، بلکہ آپ قرآنی آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں، اچھی باتیں بتاتے رہیں، آخرت کے خوف اور اس کی ہولناکی سے آگاہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے کرتوت کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوں اور اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کی مار و پھٹکار ان پر آئے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یعنی یہ لوگ غیر اللہ کو پکار کر اس پر بھروسہ کر کے ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر وہ کام نہ آئے اور انکار کرنے لگے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا، یہاں تک کہ یہ کیفیت ہوگی کہ دنیا بھر کا معاوضہ بھی اگر دیا جائے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ اللہ نے صاف بتلا دیا کہ خدا کے مجرم کے لیے سزا سے بچنے والا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش کام دے سکتی ہے، اور نہ کوئی مال قبول کیا جا سکتا ہے، بلکہ سارے جہاں کا مال بھی قبضے میں ہو
اور استقمال کو سزا سے بچنے کا فدیہ بنانا چاہیں تب بھی یہ فدیہ قبول نہ ہوگا۔ آیت کے آخر میں ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی سزا میں پکڑ لیے گئے، ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اس کے متعلق دوسری آیت میں ہے کہ وہ ان کی اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے گا، اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے ان کے کفر و انکار کے بدلے میں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔